شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ ہر روز کی طرح آج بھی آپ لوگوں کے لیے بہت ڈراؤنی کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی وسیم شیئر کر رہے ہیں لاہور سے۔ وسیم کہتے ہیں میں لاہور انارکلی بازار میں کام کرتا ہوں، وہاں پر میری اپنی شاپ ہے اور میں لاہور کا ہی رہنے والا ہوں۔ آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میری وہاں پر انارکلی بازار میں جیولری شاپ ہے۔ آج سے 12 برس پرانی بات ہے۔ مجھے عادت تھی کہ میں نے اپنا کام نیا شروع کیا تھا تو میں ذرا زیادہ دیر تک میں مارکیٹ میں بیٹھا رہتا تھا، کیونکہ اکثر وہاں پر ایوننگ کے ٹائم بھی بہت سے کسٹمرز آیا کرتے تھے، اور ویسے بھی وہ سیزن جو تھا وہ شادیوں کا سیزن تھا، تو میں دیر رات کے بیٹھا رہتا تھا۔ ہم لوگوں کے کچھ جاننے والے تھے اور کچھ محلے دار تھے، ان کی بھی شادیاں چل رہی تھیں، تو ان سب نے مجھے یہی کہا کہ ہم لوگ بھی شاپنگ کے لیے آئیں گے، ہمارا انتظار کرنا۔ جیسے لاہور کے لوگ جانتے ہیں کہ لاہور میں لوگ دیر رات کے بھی جاگتے رہتے ہیں، تو میں نے اپنی شاپ 12:30 پونے 1 بجے تک کھلی رکھی۔ میرا وہ جو دوست تھا وہ آیا، ان کے ساتھ فیملی تھی ان کی، وہاں پر ان لوگوں نے میرے سے کچھ شاپنگ وغیرہ کی، اس کے بعد وہ چلے گئے۔ اس کی تھوڑی دیر کے بعد میں نے اپنی شاپ بند کی۔ موسم تبدیل ہو رہا تھا، سردیاں شروع ہو رہی تھیں، تو سردیوں کی شروعات میں ہی کچھ راستے سنسان ہو جاتے ہیں۔ انارکلی بازار سے جب نکلے تو وہاں پر جو اکبری روڈ آتا ہے وہ بہت ہی زیادہ ایک مخصوص حصے سے ویران رہتا ہے۔ جب میں وہاں سے گزرنے لگا، میں اپنے موٹر سائیکل پر تھا، میں نے چھوٹے چھوٹے بچے کھیلتے ہوئے دیکھے۔ بہت چھوٹے بچے تھے، 3-4 بچے تھے، بالکل معصوم سے، کھیلتے کھیلتے جیسے وہ شور مچا رہے ہیں، روڈ کے کبھی درمیان میں بھاگ رہے ہیں، کبھی وہ ایک کارنر والی گلی کی طرف جا رہے تھے۔ تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہ بچے اتنی رات کو باہر کیوں نکلے ہوئے ہیں؟ شاید ان کے پیرنٹس کو پتہ نہیں لگا تو یہ بچے باہر آ گئے ہیں۔ جیسے میں ان بچوں کے پیچھے گیا کہ میں دیکھتا ہوں یہ بچے کس گھر کے ہیں، باہر نکلے تو ان کو گھر تک بھیج دیتا ہوں، انسانیت کے ناطے میں گیا۔ جیسے میں گلی میں داخل ہوا تو وہاں پر ایک کونے والا گھر تھا، کھنڈر نما مکان، بہت ہی زیادہ بھیانک مکان۔ اس مکان کے بارے میں نے بہت سے قصے کہانیاں سن رکھے تھے۔ وہ بچے وہاں پر جا کر غائب ہو گئے۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا کہ بچے ایک دم اس کھنڈر نما مکان کے پاس آ کر غائب ہو گئے ہیں، معصوم بچے ہیں، ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے، کہیں اس حسیب زدہ گھر کے اندر نہ چلے جائیں۔ میں تھوڑا ڈر گیا، میں نے اپنی بائک کی روشنی اس طرف کی اور میں بچوں کو جھانک کر دیکھنے لگا۔ وہ چاروں بچے وہاں پر مجھے کھنڈر کے جیسے وہ مکان اب کھنڈر کی صورت اختیار کر کے، اس کا کوئی کھڑکی تھی یا دروازہ تھا، وہ کچھ حصہ ٹوٹا ہوا تھا، وہاں پر مجھے وہ بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ میں نے ان کی چمکتی ہوئی آنکھیں دیکھی، بالکل ایسے لگ رہا تھا کہ جس طرح سے سامنے انسان کے نہیں بلکہ کسی جانور کے بچے بیٹھے ہیں۔ یہ منظر اتنا خوفناک تھا، میں وہاں سے بھاگ نکلا۔ جیسے میں وہاں سے نکلا مجھے باقاعدہ محسوس ہوا جس طرح سے کسی چیز نے جمپ کیا ہے اور میرے کندھوں کے اوپر کوئی سوار ہوا ہے۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میرے کندھوں کے اوپر کوئی بچہ بیٹھا ہے۔ وہ اتنا بھاری تھا اور میرے باقاعدہ جو میرے کندھے تھے وہ جھک گئے تھے نیچے کی طرف، یہاں تک کہ مجھ سے بائک سنبھالا نہیں جا رہا تھا۔ اگر میں بائک نہ سنبھالتا تو بالکل سامنے ایک گھر تھا اور اس کا کارنر والا جو حصہ بنتا ہے، دیوار تھی، وہاں پر جا کر میرا بائک لگنا تھا۔ جیسے کیسے کر کے میں نے اپنے دونوں ٹانگوں کے سہارے سے بائک کو روکا، پاؤں زمین پر لگا کر، کندھوں پر ہاتھ مارا، کچھ بھی نہیں تھا۔ بائک سے اترنے کی کوشش کر رہا تھا، کندھوں پر بوجھ اس حد تک تھا کہ جس طرح سے کسی نے دونوں کندھوں کے اوپر پتہ نہیں کتنا ایک وزن رکھ دیا ہے۔ اب اتنی رات، سنسان جگہ، ویران گلی، اور میں اکیلا، اور اوپر سے یہ ماجرا۔ میں نے اللہ کا نام لینا شروع کیا، آیت الکرسی پڑھنا شروع کی۔ میں اتنا خوف زدہ تھا، جیسے میں نے آیت الکرسی کا ورد ذرا بلند آواز میں کیا تو وہ جو میرے کندھوں کے اوپر ایک بوجھ سا تھا وہ بوجھ کچھ کم ہوا۔ میں نے پھر زور سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، درود پاک پڑھنا شروع کیا، اور باقاعدہ ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ اللہ کی مخلوق مجھے نقصان نہ دو،
مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کون سی مخلوق ہیں، میں تو بچے سمجھ کر آیا تھا۔ میں نے باقاعدہ ان سے معافی مانگی 1 سے 2 بار، تب وہ مخلوقات جو تھی میرے کندھے سے نیچے اتری۔ لیکن جو میری حالت تھی وہ میں ہی جانتا ہوں۔ جب میں گھر پہنچا اس وقت 2:30 بج رہے تھے۔ میری طبیعت اس حد تک خراب تھی، میری آنکھوں میں درد تھا اور میری آنکھیں بہت زیادہ سرخ ہو چکی تھیں، میری ہوائیں اڑی ہوئی تھیں۔ میری مسز مجھے دیکھ کے ڈر گئی اور کہنے لگی کہ کیا ہوا ہے آپ کو، آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب لگ رہی ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ یہ میرے ساتھ حادثہ ہوا ہے۔ وہ بہت زیادہ ڈر گئی۔ اس نے یہ کہا کہ آپ وضو کر لیں تو بہتر ہوگا، کیونکہ وضو کریں گے تو وہ مخلوق آپ کو تنگ نہیں کر سکے گی۔ اس کی یہ بات بالکل ٹھیک تھی۔ میں نے جیسے کیسے ہمت کی، میں فریش ہوا، میں نے وضو کیا، میں نے اس کے بعد پانی وغیرہ پیا، کھانا بڑی مشکل سے میں نے کھانا کھایا۔ اس کے بعد میں سونے کے لیے چلا گیا۔ جیسے ہی جا کر میں اپنے بستر پر لیٹا، میں کوشش کر رہا تھا کہ مجھے نیند آ جائے۔ ابھی میں آنکھیں بند کرتا تھا تو میرے کانوں میں بچوں کے ہنسنے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ میں فوراً سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میرے بچے سو رہے تھے۔ جیسے میں اٹھ کر بیٹھا، ہڑبڑا کر اٹھا تو میری مسز بھی جاگ گئی کہ کیا ہوا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ بچے کہاں ہیں، بچے سو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بچے تو ہمارے پاس ہی سوئے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے بچوں کے ہنسنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اس نے کہا کہ آپ کا وہم ہوگا، آیت الکرسی پڑھیں اور سو جائیں۔ میں پھر لیٹ گیا، میں باوضو تھا۔ میں نے پھر آیت الکرسی پڑھنا شروع کی۔ 5 منٹ کے بعد میں نے آنکھیں بند کی۔ جیسے ہی میں نے آنکھیں بند کی، اب مجھے بچوں کے رونے کی آوازیں آنے لگ گئی۔ اتنا شور وہ بچے مچا رہے تھے، میرے کانوں میں ان کا شور آ رہا تھا۔ میں پھر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اب میں بہت زیادہ ڈسٹرب ہو چکا تھا، میری حالت بہت زیادہ غیر ہو چکی تھی۔ آدھی رات کا ٹائم، میں پھر اٹھا، میں نے سورۃ یاسین نکالی، میں نے بیٹھ کر سورۃ یاسین پڑھنا شروع کر دی۔ میری مسز بھی جاگی، اس کو پتہ لگ گیا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں کسی ڈسٹربنس میں ہوں، کسی مصیبت میں ہوں۔ میں نے پوری سورۃ یاسین پڑھی، پانی کا ایک گلاس منگوایا، اس کے اوپر میں نے پانی دم کر کے سورۃ یاسین والا پانی پیا۔ تب میرے کانوں میں وہ جو بچوں کے ہنسنے اور رونے کی آوازیں گونج رہی تھیں وہ کچھ کم ہوئی۔ پھر میں جا کر کہیں سویا۔ جیسے ہی میں سویا تو میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں اسی گھر کے پاس کھڑا ہوں، اور وہ جو بچے ہیں، ایک دم سے وہ بچے سارے میرے اوپر حملہ آور ہو گئے ہیں۔ خواب میں ان بچوں کے چہرے بہت ہی زیادہ ڈراونے ہیں، اور ان بچوں نے باقاعدہ میرے اوپر حملہ کر کے مجھے اس گھر کے اندر گھسیٹنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن پھر ایک دم سے بہت زیادہ روشنی ہوتی ہے اور جیسے وہ بچے غائب ہو جاتے ہیں۔ وہاں پر میری آنکھ کھل گئی تو فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ میں اٹھا، میں نے وضو کیا، میں نے فجر کی نماز پڑھی، اس کے بعد میں نے پھر سورۃ یاسین پڑھی اور میں نے اللہ سے دعا مانگی۔ تب جا کر میری کچھ حالت ٹھیک ہوئی۔ اس دن میں نے چھٹی کر لی اور میں کام پر نہیں گیا، میری طبیعت ہی بڑی خراب تھی۔ میرا محلے میں میرا ایک دوست تھا، وہ مجھ سے ملنے آ گیا۔ اسے میں نے ساری بات بتائی۔ اس نے مجھے کہا کہ وہ جس گھر کی تم بات کر رہے ہو وہ گھر آصیب زدہ گھر ہے، وہاں پر بے تحاشا جنات آج کے دور میں بھی موجود ہیں۔ وہ گھر جو تھا وہ پاکستان اور انڈیا بننے سے پہلے کا گھر تھا۔ جب وہ گھر، ابھی پاکستان اور انڈیا الگ الگ نہیں ہوئے تھے، تقسیم پاکستان سے پہلے، وہ گھر ایک ہندو کا تھا اور وہاں پر وہ اپنی فیملی کے ساتھ رہتے تھے۔ انہی کے کسی نوکر نے ان کے بیوی بچوں سمیت ان کو مار دیا، ان کا مرڈر کر کے ان کا سارا سامان وغیرہ لے کر وہ بھاگ گیا۔ اس کے بعد جب پاکستان اور انڈیا الگ الگ ہوئے، جب جائیدادیں اور گھر تقسیم ہوئے، لوگوں کے حصوں میں آئے، تو یہ گھر پاکستان کے ایک شخص تھے اشفاق احمد، ان کے حصے میں آ گیا یہ گھر۔ وہاں پر وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ انہوں نے رہنا شروع کیا۔ اس گھر میں ایک برگد کا درخت تھا، اس برگد کے درخت کے اوپر جنات آباد تھے۔ تو وہ جو اشفاق صاحب ہیں، ان کے بچوں کو جنات باقاعدہ بلاتے تھے، جنات کے بچے کے ہمارے ساتھ کھیلو۔ ان کی مسز یہ شکایت کرتی تھی کہ جیسے ہی رات ہوتی ہے مجھے بچوں کی آوازیں آتی ہیں، میں دیکھتی ہوں تو چھوٹے چھوٹے بچے اور ہمارے بچوں کو بلا رہے ہوتے ہیں۔ مغرب کے بعد یہ کام شروع ہو جاتا ہے۔ جو وہ اشفاق صاحب تھے، انہوں نے اس درخت کو کاٹنے کی کوشش کی تو جنات نے ان کے اوپر حملہ کر دیا، جنات کے بچوں نے حملہ کر دیا، تو وہ اپنے بیوی بچوں کو لے کر وہاں سے بھاگ گئے۔ ان کی زندگی تو بچ گئی، جنات نے ان کو جانی نقصان نہیں دیا، لیکن وہ برگد کا درخت وہ کاٹ نہیں سکے۔ تب سے لے کر اب تک وہ گھر ویران اور خالی ہی ہے، وہاں پر کبھی کوئی آباد نہیں ہو سکتا۔ اس گھر کا جو مالک ہے وہ برگد کا پیڑ ہے
اور اس پر رہنے والے جنات، وہ جنات اس حد تک شریر اور نقصان دینے والے ہیں کہ جیسے ہی رات ہوتی ہے وہ جنات پورے علاقے میں پھیل جاتے ہیں۔ وہ بچے پورے علاقے میں بھاگتے دوڑتے دکھائی بھی دیتے ہیں۔ تم جب رات کو اس راستے پر آ رہے تھے تو تمہیں وہ نظر آ گئے، تم ان کے پیچھے پیچھے جانے لگے تو انہوں نے تمہیں اپنا آپ ظاہر کر دیا۔ اگر تم اس ٹائم آیت الکرسی درود پاک نہ پڑھتے تو تمہارے کندھوں پر سوار تمہارے ساتھ گھر میں آ جاتے اور تمہارے گھر میں ادھم مچاتے، تمہارے بچوں کو بھی تنگ کرتے۔ میں تو بہت ڈر گیا۔ میں نے اسے کہا کہ کسی صاحب علم کو جانتے ہو تو کوئی اللہ والے ہوں تو مجھے ان کے پاس لے جاؤ۔ اس نے کہا کہ میرے ایک دوست ہیں، وہ عملیات رکھتے ہیں، ان کے پاس چلتے ہیں۔ وہ مجھے اپنے ایک دوست کے پاس لے کر گئے۔ وہاں پر جب ہم لوگ گئے تو وہاں پر جا کر میں نے دم وغیرہ کروایا۔ انہوں نے بھی سیم وہی باتیں بتائیں کہ اگر وہ جنات کے بچے میرے ساتھ میرے گھر میں داخل ہو جاتے تو میرے بچوں پر بھی ان کا اثر ہو جاتا اور وہ اس گھر سے جاتے نہ، کیونکہ جنات کے جو بچے ہوتے ہیں یہ چھوٹے، یہ اتنے ضدی اور سخت ہوتے ہیں کہ یہ اپنی ضد منوانے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے توبہ استغفار کی اور میں نے دیر رات کی دکان کھولنا چھوڑ دی۔ میں زیادہ سے زیادہ بھی اپنی شاپ کھلی رکھتا تھا تو رات 11 بجے یا 10 بجے تک، اس کے بعد میں گھر آ جاتا تھا۔ یہ میری ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ وسیم آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی لاہور سے ہی میرے ساتھ میری ایک لسنر شیئر کر رہی ہیں جن کا نام صبا ہے۔ صبا کہتی ہے میں لاہور کی رہنے والی ہوں اور میں لاہور کی ایک مشہور ترین موتی مسجد کی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ جس طرح سے بہت سے لوگ جانتے بھی ہوں گے، بہت سے لوگوں نے سوشل میڈیا یوٹیوب پر بھی لاہور کی موتی مسجد کے بارے میں باتیں سنی ہوں گی۔ میں نے بھی لاہور کی موتی مسجد کے بارے میں بہت سی باتیں سنی ہوئی تھیں۔ 2015 میں میری شادی لاہور میں ہی ہوئی اور میں وہاں پر جب آئی تو میرا سب سے پہلا یہی ٹارگٹ تھا کہ میں نے موتی مسجد جا کر دیکھنی ہے، کیونکہ اس سے پہلے میں موتی مسجد کے بارے میں بہت سی باتیں سن چکی تھی۔ میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ مجھے موتی مسجد دیکھنے جانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں لے جاؤں گا۔ میں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ وہاں پر جنات ہوتے ہیں، وہاں پر صرف اور صرف ظہر کی اور عصر کی نماز ادا کی جاتی ہے، اس کے علاوہ وہاں پر کوئی بھی نہیں جاتا، نہ عشاء نہ مغرب نہ فجر کے ٹائم۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے بھی ایسی بہت سی باتیں تو سنی ہیں لیکن اپنی آنکھوں سے آج تک کچھ دیکھا نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کیا میرے ساتھ چلے، ہم لوگ موتی مسجد دیکھ کر آتے ہیں۔ میرے ذہن میں ایک عجیب سا تجسس تھا کہ جنات والی جگہ کیسی ہوگی دیکھنے میں۔ ہم لوگ موتی مسجد لاہور گئے، وہاں پر جا کر ہم لوگوں نے مسجد کی زیارت کی، وہاں پر بیٹھ کر ہم لوگوں نے قرآن پاک بھی پڑھا۔ اس ٹائم وہاں پر بہت سے لوگ تھے۔ ایک عورت مجھے نظر آئی، وہ عورت دیوار پر کچھ لکھ رہی تھی، تو میں نے اس عورت سے دریافت کیا کہ آپ دیوار کے اوپر کیا لکھ رہی ہیں؟ اس نے کہا کہ میں دیوار کے اوپر اپنی ایک دعا لکھ رہی ہوں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ یہاں پر جو بھی دعا لکھتا ہے اس کو جنات پڑھ کر اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور اللہ پاک وہ دعا قبول کر لیتے ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ کیا تمہیں اس بات پر یقین ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں، میں دوسری بار آئی ہوں، پہلے بھی میری ایک دعا پوری ہو چکی ہے۔ اس کی جب میں نے یہ بات سنی میں بہت زیادہ حیران ہوئی۔ اس نے میرے سامنے وہاں پر دیوار پر مارکر کے ساتھ وہ دعا لکھ دی۔ میں نے سوچا کہ میں بھی کوئی دعا لکھتی ہوں۔ میں اس تجسس میں سوچ میں پڑ گئی کہ میں کون سی دعا لکھوں، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کون سی دعا لکھوں۔ کافی دیر میں وہاں پر کھڑی رہی، پھر میرے ذہن میں ایک دعا آئی، وہ دعا میں نے لکھ دی۔ جیسے میں واپس پلٹی مجھے باقاعدہ ایسا محسوس ہوا کہ میرے پیچھے قدموں کی آہٹ آئی ہے، جس طرح سے کوئی اور میرے پیچھے بڑی تیزی سے چل کر آیا ہے، یہاں تک کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی میرے ساتھ ٹکرایا بھی ہے۔ مجھے لگا کہ کوئی اور خاتون ہوگی۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو پیچھے کوئی بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ میں چاروں طرف گھوم گئی۔ میں نے فوراً سے اپنے ہسبینڈ کو آواز دی، وہ آئے، اس وقت وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ میں نے انہیں بتایا کہ ابھی میرے ساتھ یہ سب ہوا ہے۔ وہ یہ کہنے لگے کہ بس اب تم یہاں پر آئی ہو، تم ایسی باتیں سن کر آئی ہو تو اب تمہیں ان باتوں کا وہم ہو رہا ہے، ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ کچھ دیر ہم لوگ وہاں پر بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے کہا کہ میں نے بھی وہاں پر ایک دعا لکھی ہے، آپ نے بھی کوئی دعا لکھنی ہے تو آپ لکھ لیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم نے لکھ دی ہے تو
छोड़ो अब इस बात को। मैंने उन्हें कहा कि नहीं, आप भी मेरे साथ हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। मैं उनको उस जगह पर लेकर गई जहाँ पर मैंने दीवार के ऊपर वो दुआ लिखी थी। जैसे हम लोग वहाँ पर गए, वो दुआ मैंने जब लिखी थी तो मैंने वो 2 लाइनों में लिखी थी, यानी मैंने पूरी दीवार के ऊपर नहीं लिखा था, मैंने ऐसे लिखा था जैसे 2 लाइनें होती हैं। ऊपर वाली लाइन पूरी थी, नीचे वाली लाइन बकायदा जैसे किसी ने हाथ से मिटाई हुई थी। मैं तो देखकर हैरान हो गई। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि देखें, मैंने यहाँ पर पूरी लिखी थी, ये आधी मिटी हुई है। उन्हें मेरी जुबान पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था। हम लोग वहाँ से बाहर निकल आए, उन्होंने ज़्यादा बहस नहीं की। वहाँ पर काफ़ी देर रुके। हम लोगों ने एक बुज़ुर्ग को भी देखा। वो बुज़ुर्ग उसी साइड से चलते हुए आ रहे थे जिस साइड पर हम लोग वो दुआएं लेकर आए थे। हमारे सामने वो बुज़ुर्ग काफ़ी देर उस दीवार के पास खड़े रहे, जैसे बाकायदा उस दीवार पर लिखी हुई तहरीरों को वो पढ़ रहे थे। अब मेरे हस्बैंड जो है, उनको फ़ोन आया तो वो फ़ोन पर बात करने लगे। वो थोड़े साइड पर हो गए गेट की तरफ कि मस्जिद में खड़े होकर मैं फ़ोन ना सुनूं। वो थोड़े से आगे चले गए गेट के पास, तो मैं अभी वहीं पर अहाते में ही खड़ी थी। मेरी नज़र मुसलसल उन बुज़ुर्ग के ऊपर थी। सफ़ेद लिबास था, जैसे शलवार कमीज़ पहनी होती है। सर के ऊपर नमाज वाली टोपी भी थी, सफ़ेद रंग की दाढ़ी भी थी। काफ़ी उम्र रसीदा थे। उन्होंने वहाँ पर खड़े होकर वो दुआएं पढ़ी और जिस तरफ नमाज अदा करते हैं मेरे सामने वो उस तरफ गए। अब मैं उन्हें देखने के लिए थोड़ी सी और आगे बढ़ी। बाकायदा वहाँ पर बैठकर उन्होंने वो नमाज अदा की। मेरे ख्याल से असर की नमाज हो गई थी। नमाज उन्होंने अदा की। अभी और नमाजी आने थे, अभी तो सिर्फ अजान ही हुई थी तो उन्होंने नमाज अदा भी कर दी। नमाज अदा करके वो फ़ौरन से उठे। मुझे हैरानगी कि उन्होंने बाजमात नमाज क्यों नहीं पढ़ी। उसके बाद नमाजी भी आने लगे। वो बुजुर्ग फ़ौरन से उठे, जिस तरफ से वो आए थे वो उस तरफ जाने लगे। अब मैं मुसलसल उन्हें देख रही थी। ज़्यादा से ज़्यादा भी ये अमल होगा 10-1 मिनट का। जैसे ही मेरी नज़र पड़ी, वो बुजुर्ग उसी दीवार के पास से गुजरते गुजरते गायब हो गए। ये मेरा अपना आंखों देखा एक ऐसा वाक़या जिसे मैं फरामोश नहीं कर सकती। जैसे मैंने उन्हें देखा गायब होते हुए, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैं भागी अपने हस्बैंड की तरफ। उधर से और आदमी भी आ रहे थे। इतने में वो फ़ोन सुनकर वापस आ रहे थे। उन्होंने मुझे भागते देखा। वो परेशान हो गए कि पता नहीं क्या हुआ है। मैंने उन्हें कहा कि यहाँ से जल्दी चले। मैं बहुत ज़्यादा डर गई। डर में इसलिए गई कि पता नहीं मैंने उन पर बहुत ज़्यादा तवज्जो की थी तो कहीं वो मुझे कोई नुकसान ना दे दें। हम लोग घर आए। खौफ से मेरी बहुत बुरी हालत थी। मैंने अपने हस्बैंड को सारी बात बताई। वो भी परेशान हो गए। उन्हें यकीन था कि मैं इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकती। उसके बाद 2 दिन तक मेरी तबीयत बोझल रही। उसके बाद मैं नॉर्मल हो गई और जो दुआ मैं वहाँ पर लिख कर आई थी 3-4 माह के अंदर मेरी वो दुआ भी कबूल हो गई। लेकिन उसके बाद मैं कभी भी दोबारा मोती मस्जिद नहीं गई। ये मेरी एक कहानी थी। बहुत शुक्रिया सब आपका। लिसनर्स, मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में भी जब चैनल स्टार्ट किया था तभी मैंने मोती मस्जिद लाहौर की एक कहानी दी थी। तो बिल्कुल वो मस्जिद जो है वो मशहूर है कि वहाँ पर जिन्नात इबादत करते हैं और जिन्नात ने उस मस्जिद को आबाद भी रखा था। जब उस दौर में जंग लगा था तो मस्जिद जो थी वहाँ पर जिन्नात ने इबादत की थी। सफ़ेद संगे मरमर की वो सारी मस्जिद है। ये थी आज की खौफनाक कहानी है। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल ID nushinvir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। नाना जी की कहानियों में बहुत खौफनाक कहानी आएगी, उसको ज़रूर विज़िट करिएगा। घोस्ट स्टोरीज़ पर भी कहानी आएगी, उसको भी जाकर विज़िट करिएगा। इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। स्केरी उर्दू टेल्स मेरी सिस्टर का चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। हॉरर स्टोरीज विद हारून मेरे भाई का चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।